حضرت یوسف نے حیا کی چادر میں لپٹ کر کے اپنے آپ کو بچایا تھا۔ حضرت موسیٰ کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے حیادار تھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک باقرہ خاتون سے کہیں زیادہ آپ حیادار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے رب کی صفت بھی حیا، فرشتوں کی صفت بھی حیا۔ اور عثمان غنی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا آپ بیٹھے ہیں، ابو بکر کی آمد ہوتی ہے، سیدنا عمر کی آمد ہوتی ہے، اپنی حالت پہ ہوتے ہیں۔ جب حضرت عثمان آتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان سے شرم کیوں نہ کھاؤں جن سے فرشتے شرم کھاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرم و حیا کی چادر میں لمٹنا، شرم و حیا کی صفت سے متصف ہونا، اور شرم و حیا جو ایمان کی شاخ ہے، دلوں کو پاکیزہ رکھنا اور اسے متصف ہونا، حیا بے حیائی کے راستے میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ دل کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے دل کی شکل میں، جس نے اسے پاک کر لیا، بے حیائی کے راستے سے بچا لیا، رب کعبہ کی قسم وہ گھر کے اندر بھی ہوگا پاک ہوگا، مارکیٹ میں ہوگا پاک ہوگا، اسے رب کا بھی خوف ہوگا، فرشتوں کے کا بھی خوف ہوگا جو لکھ رہے ہیں، انسانوں کا بھی خوف ہوگا، خود اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کا بھی خوف ہوگا۔ اسلامی شریعت یہ بتلاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے 5 وسائل رب نے رکھے ہیں۔ وہ سونکھ کر جانتا ہے، دیکھ کر جانتا ہے، چھو کر جانتا ہے، چکھ کر جانتا ہے، اور اسی طرح سے انسان ان 5 راستوں سے جانتا ہے۔ مذہب اسلام نے ان 5 پہ پہرے لگائے۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کو، مردوں اور عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ نگاہ جو ابلیس کے تیروں میں سے سب سے خطرناک تیر ہے، مومنوں کو الگ اور مومن عورتوں کو الگ کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناک سے بھی بچنا ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے، جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے وہ ایسی زانیہ ہے۔ کان کو بھی پر پابندی لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ اسی طرح سے زبان پر بھی پہرا لگایا، یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ چھو کر انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا يحل له۔ تمہارے سر پر لوہے کی نکیل اور کیل لگا دی جائے، یہ بہتر ہے کہ تم کسی غیر محرم کو چھو۔ آج مصافحہ کیا جاتا ہے، آج آفسوں میں کیا ہوتا ہے، پارکوں میں کیا ہوتا ہے، نائٹ کلبوں میں کیا ہوتا ہے، عیاشی اور فحاشی کا بازار کس قدر گرم ہے۔ صرف ملازمت کے نام پہ، مخلوط تعلیم کے نام پہ، مختلف ناموں پہ جو بازار گم ہے، ذرا اسے غور کیجئے۔ نبی امت کا روحانی باپ ہے، لیکن نبی کہتا ہے انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اختلاط سے بچو۔ اختلاط چاہے گھر میں ملازمہ کی شکل میں ہو، اختلاط چاہے آفس میں خادمہ کی شکل میں ہو، اختلاط کسی بھی شکل میں ہو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بغیر محرم کے سفر مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اس کے ساتھ سفر نہ کرے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اپنا نام جنگ میں لکھوا لیا ہے اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، یہ فرض ہے، اور تمہارا جو نام جنگ میں لکھا گیا ہے نفلی کام ہے۔